اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے۔ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، قیصر و کسریٰ کے مونڈھیروں کو ہلایا جس نے۔ وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، جن پہ سایہ برے جبریل کیا کرتے تھے، گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سے خال اس راہ کو خوشبو سے دیا کرتے تھے۔ ذرا بابا عبرت کہتے سبحان اللہ۔ لفظوں میں بیاں وصف پیمبر نہیں ہوتا، کوزے میں کبھی بند سمندر نہیں ہوتا، جو نہ مانے تیرے فخر کو، تیرے فخر کا باعث ابو جہل تو ہوتا ہے، ابو ذر نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا قلب محمد پہ اتر کر ہر ایک نبی صاحب کوثر نہیں ہوتا۔ جس کو صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں ہے، جس کو صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں ہے، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں ہے۔ دل میں ہو بغض صدیق اور بدن پر حج کا لباس، یہ اس کے نصیب کے چکر ہے، طواف نہیں ہے۔ سب کی آواز آنی چاہیے۔ عمر بھر خاک بکف خاک بسر پھرتا ہے، عمر بھر خاک بکف خاک بسر پھرتا ہے، مضطرب دشمن مولائے عمر پھرتا ہے، اور آپ کا نام تعبد کی جگہ کافی ہے، اور آپ کا نام تعبد کی جگہ کافی ہے، کیونکہ آپ کے نام سے شیطان کا سر پھرتا ہے۔ اگر کوئی شرم و حیا پر کتاب لکھے گا، اگر کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا، ہے مجھے یقین کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ چمن چمن کلی کلی ہے، چمن چمن کلی کلی ہے، وہ تیرا علی وہ میرا علی ہے، اور مجھے چومو لب شیریں دہن کی چاشنی دے دو، مجھے چومو لب شیریں دہن کی چاشنی دے دو، میں قرآن ہوں نبوت کی زبان سے ہو کے آیا ہوں، مقام و مرتبہ کیا پوچھتے ہو اے جہاں والو، مقام و مرتبہ کیا پوچھتے ہو اے جہاں والو، جہاں جبریل نہ پہنچا میں قرآن وہاں سے ہو کے آیا ہوں۔ بیٹا آپ لوگ خاموش رہو، خاموش رہو، مستی نہیں کرو، کہاں کر رہے ہو بیٹھ کے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل قدر معزز سامعین، میرے بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، اور انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے ملک کی معروف شخصیت صدر اہل سنت والجماعت پاکستان، غازی اسلام، وکیل ناموس صحابہ، حضرت اقدس حضرت علامہ مولانا غازی اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ حضرات کے سامنے آج کی اس خوبصورت نشست سے خصوصی خطاب فرمائیں گے، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ حضرت آپ کے سامنے اسٹیج پر جلوہ گر ہوں گے، اور حضرت کا انشاءاللہ خصوصی خطاب ہوگا۔ ان کی آمد تک آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے،
برکتیں، ماہ مبارک کی رحمتیں آپ حضرات سمیٹ رہے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو بھی نازل فرمایا ہے، اور قرآن مجید کو نازل فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے 4 کتابیں نازل فرمائی۔ ایک کتاب کا نام تورات ہے، ایک کتاب کا نام زبور ہے، ایک کتاب کا نام انجیل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے نہ تورات کے متعلق فرمایا، نہ زبور کے متعلق فرمایا، نہ انجیل کے متعلق فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتابیں ہیں جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صرف کلام مقدس کے بارے میں خلاق عالم نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ آپ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، ایک کتاب تورات تھی، ایک کتاب زبور تھی، ایک کتاب انجیل تھی، لیکن ان کتابوں کے نازل کرنے کے بعد کہیں آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو کتابیں میں نے آسمان سے نازل کی، تورات کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، یہ کتابیں ایک وقت مقررہ تک کے لیے تھی، ایک محدود مدت تک کے لیے تھی، ایک قوم اور ایک قبیلے تک کے لیے تھی۔ جس طرح میں نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ہر نبی کو بھیجنے کے بعد میں نے فرما دیا اے نبی آپ اللہ کے آخری نبی نہیں ہو، بلکہ ہر نبی کے آنے کے بعد ہر نبی جاتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہوئے جاتا تھا لوگوں میرے بعد ایک اور نبی آ رہا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے عالم نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں مبعوث فرمائے تھے، ہر نبی کو اللہ نے ایک وقت مقررہ تک کے لیے بھیجا تھا، ایک محدود مدت تک کے لیے بھیجا تھا، ایک قوم کے لیے بھیجا تھا، ایک قبیلے کے لیے بھیجا تھا، ایک علاقے کے لیے بھیجا تھا، ایک بستی کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن جب باری آئی سرتاج الاولین والآخرین کی، جب باری آئی آمنہ کے لہتے جگر کی، جب باری آئی حبیب کبریا کی، جب باری آئی جانے جہاں کی، جب باری آئی محبوب خدا کی، جب باری آئی کائنات کے پیغمبر کی، جب باری آئی حسن کائنات کی، جب باری آئی جمال کائنات کی، جب باری آئی جلال کائنات کی، جب باری آئی علم کائنات کی، جب باری آئی معرفت کائنات کی، جب باری آئی وجود کائنات کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی امام الاولین کی، جب باری آئی امام الآخرین کی، جب باری آئی امام المتقین کی، جب باری آئی سید الاولین کی، جب باری آئی سید الآخرین کی، جب باری آئی حسن حسین کے نانا کی، جب باری آئی حسن حسین کے نانا کی، جب باری آئی ابو بکر عمر عثمان و علی کے پیغمبر کی، جب باری آئی حضرت خدیجہ حضرت عائشہ کے شوہر کی، جب باری آئی ام کلثوم رقیہ زینب فاطمہ کے ابا کی، جب باری آئی کائنات کے پیغمبر کی، تو خلاق عالم نے فرمایا محبوب آپ سے قبل جتنے بھی میرے نبی بھیجے تھے، کسی کو ایک علاقے کے لیے بھیجا تھا، کسی کو ایک قومے کے لیے بھیجا تھا، کسی کو ایک بستی کے لیے بھیجا تھا، کسی کو ایک قصبے کے لیے بھیجا تھا، لیکن آپ کو میرے نبی بنایا ہے، آسمان اور زمینوں کا نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کو میں نے ہواؤں کا فضاؤں کا خلاؤں کا نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کو میں نے پہاڑ و پر کا نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کو میں نے شجر و حجر کا نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کو میں نے 18,000 مخلوقات کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ محبوب آپ کو میں نے ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، زمین پر رینگنے والے کیڑوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، سمندروں میں تیرنے والی مچھلیوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ محبوب میں رب العالمین ہوں، آپ رحمت للعالمین ہو۔ جس طرح میں کائنات کے ایک
تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کو تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء بھیجے، ایک علاقے تک کے لیے، ایک قصبے تک کے لیے، ان کو جو کتابیں دی وہ ایک علاقے تک کے لیے، ایک قصبے تک کے لیے، لیکن آپ کو جو کتاب عطا کی ہے وہ ہدی للعالمین ہے۔ میں اللہ رب العالمین رحمت للعالمین جو کتاب آپ کو عطا کی ہے وہ ہدی للعالمین ہے۔ آپ بھی قیامت تک کے لیے نبی ہو، آپ کو جو کتاب دی وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے، جو شریعت آپ کو دی وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے، جو رسالت آپ کو دی وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے، جو قرآن آپ کو دیا ہے وہ قرآن بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ ایک علاقے کے لیے نہیں، اللہ یہ کتاب آپ نے نازل فرمائی قیامت تک کے لیے۔ ساتھ میں رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اور کتابوں کے متعلق تو آپ نے یہ حکم نازل نہیں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اللہ مکہ کی سرزمین پر جب میں دیکھتا ہوں، میں سیر کی کتب کا مطالعہ کرتا ہوں، تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، قرآن مقدس کو اللہ رب العزت نے جب نازل فرمایا تو محبوب مصطفیٰ نے آ کر جب مکہ والوں کو قرآن سنایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ جب یہ قرآن مصطفیٰ سنا رہے تھے تو سننے والے مکہ کے مشرکین کہتے تھے کہ یہ کلام تو کسی بندے کا کلام لگتا ہے، یہ کلام تو کسی شاعر کا کلام لگتا ہے، یہ کلام تو کسی کاہن کا کلام لگتا ہے۔ لیکن رب العزت نے پاک پیغمبر سے فرمایا، محبوب آپ پر یہ اعتراض کرتے ہیں، جو کلام آپ سناتے ہو یہ کسی بندے کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ تو پھر محبوب مکہ والوں کو قرآن چیلنج کرتا ہے، اگر تم سمجھتے ہو یہ کلام کسی بندے کا کلام ہے، اگر تم سمجھتے ہو یہ کلام کسی شاعر کا کلام ہے، تو تم سے بڑا شاعر تو پوری دنیا میں کوئی پایا نہیں جاتا، تم سے بڑا شاعر تو کوئی ہے ہی نہیں، تم تو بڑے مقابلے کیا کرتے ہو، دنیا میں تمہارا نام مانا جاتا ہے، عربی زبان میں آپ کو عبور حاصل ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو یہ کلام کسی بندے کا کلام ہے تو جاؤ، قرآن پاک نے تمہیں پہلا چیلنج کر دیا ہے کہ قرآن پاک جیسی کوئی کتاب بنا کے دکھا دو۔ لیکن 2 مہینے کا عرصہ گزرا، چند مہینے اور گزرے، مکہ والوں نے کیا کہا کہ یہ کلام بندے کا کلام ہے، اللہ کا کلام بآواز بلند اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن پاک نے انہیں پہلا چیلنج کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو جاؤ قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کے لے آؤ۔ ایک مصور تھا، وہ ایک تصویر بناتا تھا، بڑی خوبصورت تصویر بنا کے دیوار پہ لٹکا دیتا تھا، دیوار پہ لٹکانے کے بعد وہ نیچے لکھ دیتا تھا، اس تصویر میں کوئی عیب تلاش کرو۔ اب جو بندہ وہاں سے گزرتا اس میں عیب نکال کے چلا جاتا، شام کا وقت ہوتا، مصور تصویر کو ہٹاتا، نیچے دیکھتا کہ لوگوں نے ہزاروں عیب نکال رکھے ہیں۔ وہ ایک دن استاد کے پاس چلا گیا، استاد جی روزانہ ایک نئی تصویر بناتا ہوں، بڑی خوبصورت تصویر بناتا ہوں، لیکن نیچے لکھتا ہوں اس میں کوئی عیب تلاش کرو۔ جب بھی میں جاتا ہوں ہزاروں عیب لوگوں نے نکالے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کے استاد نے کہا، بیٹا تصویر اب بناؤ، جا کے دیوار پہ لٹکا دو، لٹکانے کے بعد نیچے لکھ دو اس جیسی کوئی تصویر بنا کے لے آؤ۔ اس نے تصویر بنائی، دیوار پہ لٹکا دی، نیچے لکھ دیا، جاؤ اس جیسی کوئی تصویر بنا کے لے آؤ۔ 1 مہینے کا عرصہ گزرا، 2 مہینے کا عرصہ گزرا، 3 مہینے کا عرصہ گزرا، 4 مہینے کا عرصہ گزرا، کوئی اس مصور کی تصویر کو چیلنج نہ کر سکا، کوئی اس مصور کی بنائی ہوئی تصویر جیسی کوئی تصویر بنا کے نہ لا سکا۔
پھر استادی کے پاس گیا، جا کر کہا استاد اب تو کوئی عیب بھی نہیں نکالتا، اب تو کوئی تصویر میرے مقابلے جیسی بنا کر بھی نہیں لاتا۔ جب قرآن مقدس نے کفار مکہ کو چیلنج کیا، جب اللہ کے پاک پیغمبر نے آ کر اعلان کیا یہ کلام میرا کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا کلام ہے، تو مکہ میں سے ہر ایک کھڑا ہو کر کہنے لگا یہ کلام تو کسی بندے کا کلام لگتا ہے، یہ کلام تو کسی شاعر کا کلام لگتا ہے، یہ کلام تو کسی کاہن کا کلام لگتا ہے۔ پھر رب العزت نے فرمایا معبود جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کلام کسی بندے کا کلام ہے، انہیں چیلنج کر دو کہ قرآن اگر بندے کا کلام ہے پھر تم جاؤ قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کے لا دو۔ لیکن کسی نے کوئی کتاب بنا کے پیش نہیں کی۔ اب جب چند ماہ کا عرصہ گزرا تو قرآن نے دوسرا چیلنج دیا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن پاک نے دوسرا چیلنج کیا۔ دوسرا چیلنج کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں نے پہلا چیلنج کیا کہ قرآن جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، مگر تم قرآن پاک جیسی کوئی کتاب بنا کے لا نہ سکے۔ اب دوسرا چیلنج ہے کہ تم قرآن پاک جیسی کوئی کتاب تو لا ہی نہیں سکتے، جاؤ 10 صورتوں جیسی کوئی 10 صورتیں لے کر آ جاؤ۔ پہلے میں آپ کو اس کا پس منظر سمجھاؤں، پھر آپ کو چیلنج کی بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ اگر کوئی انسان عجمی ہو، آج کوئی انسان اردو بولتا ہو، انگلش اس کو نہ آتی ہو، آپ اس کو انگلش کا کوئی چیلنج کر دو، جناب یہ میرا چیلنج پورا کر کے دے دو، آپ سے ہر بندہ کہے گا آپ کم عقل انسان ہو، اس کو تو انگلش آتی ہی نہیں ہے اور تم چیلنج بھی اسی کو کر رہے ہو۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا، پھر عرب دانوں کے درمیان میں کیوں نازل کیا؟ کیونکہ وہ جو عرب والے لوگ تھے وہ چند سیکنڈوں میں کئی اشعار تیار کیا کرتے تھے۔ وہ جو عرب والے لوگ تھے وہ فصیح اللسان تھے، وہ جو عرب والے لوگ تھے ان کو عربی زبان میں اتنا عبور حاصل تھا کہ وہ کوئی ان کے مد مقابل عربی زبان میں بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ رب تعالیٰ نے تبھی قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کر کے ان عرب دانوں کو چیلنج کر دیا اگر تم سمجھتے ہو یہ کسی بندے کا کلام ہے تو پھر تم تو بہت بڑے عربی دان ہو، پھر تم تو بڑے فصیح اللسان ہو، تم تو عربی پر بڑا عبور حاصل، تمہیں تو عربی پر بڑا عبور حاصل ہے۔ جب تم سمجھتے ہو یہ کلام کسی بندے کا ہے تو تم بھی تو عربی سے کوئی دور نہیں ہو، تو جاؤ قرآن نے تمہیں چیلنج کر دیا ہے کہ عربی زبان میں قرآن جیسی کوئی کتاب لا کے دکھا دو۔ ایک چیلنج پورا نہیں ہوا، رب تعالیٰ نے دوسرا چیلنج کیا کہ قرآن پاک کی 10 صورتوں جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کے لا دو۔ قرآن پاک کی کتنی صورتوں جیسی؟ کتنی صورتوں جیسی؟ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب ذرا توجہ کرنا، رب تعالیٰ نے چیلنج اس انداز میں نہیں کیا کہ صرف مکہ والے بیٹھ جاؤ، مکہ کے شعراء جمع ہو جاؤ، قرآن پاک جیسی کوئی 2 صورتیں بنا کے لے آؤ، بلکہ رب تعالیٰ نے چیلنج کو وسعت دے دی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے اللہ کے علاوہ تم جس کو بلانا چاہتے ہو بلا لو، پوری دنیا میں سے جس کو بلانا چاہتے ہو اپنے پاس بلا لو، اپنے پاس بٹھا لو۔ قرآن تمہیں چیلنج کر چکا ہے 10 صورتوں جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، لیکن مکہ والے 10 صورتوں جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کر بھی نہ لا سکے۔ پھر رب تعالیٰ نے تیسرا چیلنج کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اگر تم سمجھتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، پہلا چیلنج قرآن جیسی کوئی کتاب بنا لاؤ، وہ قرآن جیسی کوئی کتاب تو نہ لا سکے۔ دوسرا چیلنج قرآن پاک کی 10 صورتوں جیسی کوئی 10 صورتیں لے آؤ، وہ 10 صورتیں بھی نہ لا سکے۔ اب تیسرا چیلنج ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، قرآن پاک کی ایک سورت جیسی کوئی سورت بنا کے لاؤ،
چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس سورت جیسی کوئی سورت بنا کے لے آؤ۔ 1450 سال کا عرصہ گزر گیا ہے مگر کلام اللہ کے اس چیلنج کو آج تک کوئی قبول نہیں کر سکا ہے۔ بڑی صورتوں کا چیلنج نہیں، بڑی صورتوں کا چیلنج نہیں۔ کون سی صورت کا چیلنج؟ ذرا بولو تو صحیح، کون سی صورت کا چیلنج؟ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت کا۔ مگر کوئی لا سکا؟ کوئی لا سکا؟ تو پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ربا 1450 سال کا عرصہ بیت گیا۔ تورات کو تو ہم نے دیکھا، زبور کو بھی ہم نے دیکھا، انجیل کی حالت بھی ہم نے دیکھی۔ کوئی تورات کا حافظ ہمیں نہیں ملتا، کوئی زبور کا حافظ ہمیں نہیں ملتا، کوئی انجیل کا حافظ ہمیں نہیں ملتا۔ حافظ ملنا تو دور کی بات ہے، تورات میں بھی رد و بدل ہو گئی، زبور میں بھی رد و بدل ہو گئی، انجیل میں بھی رد و بدل ہو گئی، تینوں کتابوں میں تحریف ہو گئی۔ وقت بھی ابھی کوئی اتنا اچھا خاصا گزرا بھی نہ تھا۔ محبوب آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے تشریف لانے کے بعد مدینہ کے اندر جو یہودی رہتے تھے، یہودیوں کے بعد جب کوئی فیصلہ آتا تھا، اگر کوئی مالدار ہوتا اس کے لیے تورات کے حکم کو تبدیل کر دیتے تھے، کوئی غریب ہوتا اس پر تورات کا حکم لاگو کر دیتے تھے۔ ابھی تو کوئی اتنا وقت نہیں گزرا ہے، آپ نے تو فرمایا یہ ہدی للعالمین ہے، یہ کتاب تو قیامت تک کے لیے ہے۔ ربا جب یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے پھر اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کے احکام کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کی آیات کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کی سنتوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کے سپاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ رب نے فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کتاب کو نازل بھی میں نے کیا ہے، اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی میں اللہ نے خود لے لیا ہے۔ اللہ حفاظت کس انداز میں ہوگی؟ اللہ حفاظت کس انداز میں ہوگی؟ نبی علیہ السلام کا دور وصال ہوا، صحابہ کا دور آیا، تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، پھر امت مسلمہ کا سلسلہ چلنا شروع ہوا۔ میرا سوال ہے، بتاؤ آج پوری دنیا کے اندر قرآن ایک پڑھا جاتا یا نہیں پڑھا جاتا؟ پڑھا جاتا یا نہیں پڑھا جاتا؟ یورپ سے قرآن منگوا لو، شام سے قرآن منگوا لو، لبنان سے قرآن منگوا لو، انڈونیشیا سے قرآن منگوا لو، عرب ممالک سے قرآن منگوا لو، ایشیا کے ممالک سے قرآن منگوا لو، یورپین ممالک سے قرآن منگوا لو۔ قرآن کو لا کر ایک میز پر سجا دو، حفاظ کو بٹھا دو، قرآن کو پڑھوانا شروع کر دو۔ خدا کی قسم 1450 سال کے بعد بھی نہ آیتوں میں آپ کو فرق نظر آئے گا، نہ حرفوں میں آپ کو فرق نظر آئے گا، نہ صورتوں میں آپ کو فرق نظر آئے گا، نہ سپاروں میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ نے لیا ہے۔ بھلا اس میں بھی کوئی چینجنگ کر سکتا؟ بھلا اس میں بھی کوئی تبدیلی کر سکتا؟ کوئی اس میں چینجنگ کر سکتا؟ کوئی آیاتوں کو آگے پیچھے؟ وہ کوئی کہتا ہے کہ صحابہ نے قرآن کو تبدیل کر دیا تھا۔ میں کہتا ہوں بے ایمان، صحابہ نے قرآن کو تبدیل کر دیا تھا؟ آج 7 سال کا بچہ اپنے استاد کو قرآن تبدیل نہیں کرنے دیتا۔ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ والد مصلی پہ ہو، بیٹا پیچھے کھڑا ہو، یوں تو گھر میں والد کو دیکھو، بیٹے کو دیکھو۔ والد گفتگو کرتا ہے، بیٹا آنکھیں جھکا لیتا ہے، والد گفتگو کرتا ہے، بیٹا سر کو جھکا لیتا ہے۔ لیکن جب امامت کے مصلی پہ والد کھڑا ہو اور سامنے بن کر بیٹا کھڑا ہو، والد قرآن سنا رہا ہو، بیٹا قرآن سن رہا ہو، والد قرآن میں غلطی کرتا ہے، بیٹا ٹوک کر بزبان حال یوں کہتا ہے، ابا جان آپ کا مقام اپنی جگہ، ابا جان آپ کی عزت اپنی جگہ، ابا جان آپ کی عظمتیں اپنی جگہ۔ یہ مصلی امامت ہے، آپ رب کا قرآن سنا رہے ہو، رب کے قرآن میں غلطی کی، میں آپ کو آگے
کیا صحابہ نے. میں کہتا ہوں کہ قرآن تو صحابہ نے کیا تبدیل کرنا تھا. یہاں 7 سال کا بچہ والد کو قرآن تبدیل نہیں کرنے دیتا کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو مالک الملک نے لے لیا ہے. کوئی تبدیل کر سکا؟ کوئی تبدیل کر سکا؟ حفظ کا استاد ہو, حفاظ اگر بیٹھے ہوئے ہیں, حفظ کا استاد ہو, شعیب بیٹھا ہوا ہے, فیضان بیٹھا ہوا ہے, مولوی زبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, حفاظ کی تعداد بیٹھی ہوئی ہے, حفظ کا استاد ہو اور وہ بچے کو سبق یاد نہ ہو, کٹائی کیسی لگتی ہے؟ بڑی شاندار قسم کی. لیکن استاد کلاس میں شاگرد سامنے بیٹھے ہوئے, استاد کسی شاگرد کو کھڑا کرتا, کھڑے ہو جاؤ. استاد جتنی باتیں سنائے گا شاگرد اف تک نہیں بولے گا, شاگرد اف تک نہیں بولے گا, خاموشی سے سنتا رہے گا. لیکن پھر ایک مقام وہ بھی آتا ہے جب یہی بچہ استاد کے سامنے تو کچھ نہیں بولتا, استاد جتنی باتیں سنا دے یہ کچھ بھی نہیں بولتا. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہی استاد مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور شاگرد پیچھے کھڑا ہوتا ہے. یہ استاد قرآن سنا رہا ہے, شاگرد قرآن سن رہا ہے, استاد قرآن میں غلطی کرتا ہے, بابا ایک صفحہ نہیں چھوڑتا, بابا ایک آیت نہیں چھوڑتا, ایک حرف کی مسٹیک استاد نے کی, شاگرد فوراً ٹوک کر کہتا ہے استاد جی آپ کا مقام اپنی جگہ, آپ کی عزت اپنی جگہ, آپ کا مرتبہ اپنی جگہ, جب تک قرآن کا ایک حرف درست نہیں کرو گے میں آگے نہیں جانے دوں گا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ قرآن نے مجھے بتایا کہ کیونکہ رب نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے. 1450 سال پہلے تو خیر القرون کرنی والا زمانہ تھا, وہ لوگ تو بڑے پاک لوگ تھے, بڑے صاف لوگ تھے, ان پر تو بہتان لگاتا ہے. میں 1450 سال کے بعد فتنوں کے دور میں تجھے دکھا رہا ہوں 7 سال کا بچہ قرآن نہیں تبدیل کرنے دیتا, تو پھر 1450 سال پہلے صحابہ